وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ جو روایت بھیجی ہے نا، علی رضی اللہ تعالی عنہ ولی من اتا اخاہ المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت و سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اگر عیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ روایت کی سند میں یہ جی اعمش کی اور حکم کی دونوں کی تدلیس ہے، یہ دو مدلس راوی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے موقوفاً، لیکن اس سند میں بھی یہ مدلس راوی ہیں۔ ابن ماجہ میں تو ابو معاویہ نے حدثنا کہا ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو معاویہ نے بھی تدلیس کی ہے، اعمش کی تدلیس بھی وہاں برقرار ہے، حکم کی تدلیس بھی برقرار ہے۔ تو اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں یہ روایت 1293 نمبر پر موجود ہے، وہاں پر بھی ابو معاویہ، اعمش اور حکم تینوں ہی ان سے بیان کرتے ہیں، تینوں کی تدلیس وہاں پر بھی موجود ہے جی۔ تو یہ مرفوع تو ثابت نہیں، البتہ یہ روایت موقوفاً جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت موجود ہے 2958 نمبر پر، اور اس کی سند کو جو ابن حبان کے محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اسناد صحیح علی شرط مسلم، مطلب اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ تو سمجھ بھی یہی آتی ہے کہ یہ جو روایت علی رضی اللہ عنہ کی موقوف ہے یہ ٹھیک ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ مرفوع جو ہے اس کو ضعیف اور موقوف روایت کی سند کو حسن، پھر موقوف جو ہے اس کو حکمن مرفوع کہہ سکتے ہیں، یعنی مرفوع حکمی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال جی، جو میت کو غسل دے اور 40 مرتبہ اللہ اس کو بخشتے ہیں، ہاں جی، یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر آپ 1307 نمبر پر اور 1340 نمبر پر دیکھ لیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب میں اس کو درج کیا ہے، اور انشاءاللہ حسن ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔